والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان. لاک ڈاؤن کے بعد شاید یہ پہلا پروگرام ہے میرا یہاں کہ ایک طویل مدت کے بعد آپ لوگوں کے بیچ پھر سے حاضر ہوا ہوں. حالات اور حالات سے جھوجتے ہوئے مسائل، ان سب سے جوڑ کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر صبح کو ایک نیا امتحان بنا کر کے پیدا کیا ہے. ہر صبح ایک نیا امتحان ہے، ایک نئی آزمائش ہے. کبھی انسان بہت زیادہ مال و دولت ہونے کی وجہ سے امتحان کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی انسان بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے امتحان کا شکار ہوتا ہے، کبھی انسان دین و اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے امتحان کا شکار ہوتا ہے، تو کبھی انسان بہت سکھ میں رہنے کی وجہ سے امتحان میں ہوتا ہے. اگر مال و دولت بہت زیادہ ہیں تو امتحان یہ ہے کہ اس مال کا وہ استعمال کیسے کر رہا ہے، حلال جگہوں پر، حرام جگہوں پر، کتاب و سنت کی روشنی میں یا اس کی مخالفت میں. ان پیسوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ امتحان ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے کیا کر رہا ہے، حلال طریقے اپنا رہا ہے، حرام طریقے اپنا رہا ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے یا تنگ دستی سے مجبور ہو کر ہمت ہار کر کے حرام روزی کی طرف جا رہا ہے. امتحان ہے. وہیں انسان کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں میں گھر گیا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر بھی ہے، پریشر کا بھی آدمی مریض ہے، جسم و جاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی بیماریوں سے گھر گیا ہے کہ تکلیف کا کوئی انتہا نہیں ہے. ہر رات ایک الگ تکلیف، کبھی سینے میں درد، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد. الگ الگ طرح کی پریشانی انسان کو گھیر لی گئی ہیں. امتحان ہے. صبر کتنا کرتا ہے، علاج صحیح کرتا ہے، یا ان بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے غیر شرعی طور پر وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. آدمی غیر اللہ سے اس بیماری سے نجات پانے کے لیے مدد مانگتا ہے، تعویذ گنڈے وغیرہ کا شکار ہوتا ہے. یہ ان تمام چیزوں سے بچ کر کے صبر و شکر کے ساتھ رہتا ہے. ایک عورت بیمار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. پوچھا کیا حال ہے، تو کہا بہت بخار ہے. اس کے بعد اس نے بخار کو برا بھلا کہا. الحمى لا خیر فیہا، ایک بیماری ہے جس میں اچھائی نام کی چیز نہیں ہے، بہت تکلیف ہے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الحمى، بیماریوں کو گالی نہ دو، بیماریوں کو گالی نہ دو. ہمارے یہاں نوجوان بہت سارے لوگ بیماری کو گالی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہت گھٹیا بیماری ہے نا، بہت کمینی بیماری ہے، جان لینے والی بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تسبوا الحمى، بخار کو گالی نہ دو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے ہے. اسی لیے کیا کہا گیا؟
ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, ये पाकी का ज़रिया है। बुखार, आज मेडिकल साइंस ये कहती है बुखार इंसान के बीमारी में आने वाले कीटाणुओं को, जरासीम को, वायरस को मारती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क्या कहा, ला बासा तहुरुन, ये बुखार तुम्हारे बीमारियों को धोती है, गुनाहों को भी, बीमारियों को भी। इंसान को ऐसी चीज़ खा ले जो हज़म नहीं हो रहा है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि उसको गलाया जा सके, वो गल जाए, वो हज़म हो जाए। तो बुखार क्या है, ये बदन को भी और बीमारियों को भी, इंसान के गुनाहों को भी धोती है। कितना साइंटिफिक दीन और कितना साइंटिफिक बात आज से 1400 साल पहले एक ऐसे इंसान के ज़बान से निकले जिसने कभी भी साइंस की कोई किताब पढ़ी क्या, देखी भी नहीं है। तो ये इस्लाम की एक सच्चाई है। बात दूसरी तरफ जा रही है। बताना ये था कि बीमारी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इसी तरह से बहुत सुखी आदमी, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, अल्लाह ताला ये इम्तिहान ले रहा है कि इस सुख में अल्लाह को कितना याद रखा, कितना शुक्र अदा किया, अल्लाह की नेमतों की कितनी कदर की। इस सुख में जब किसी किस्म का टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन से फ्री इंसान एकदम इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह को कितना याद कर रहा है, अल्लाह के लिए कितना वक्त निकाल रहा है, ये भी इम्तिहान है। कभी दीन पर अमल करने की वजह से इम्तिहान, और ये इम्तिहान ही इंसान को इम्तिहान लगता है। बक़िया चीज़ों को इंसान इम्तिहान नहीं समझता। क्यों? बीमारी की वजह वो किसी न किसी को ढूंढ लेता है। वो कल तेल ज़्यादा खा लिया था इसलिए आज पेट ख़राब हो गया, है ना, कुछ रीज़न निकल आया, वो फिर उधर ध्यान ही नहीं देता है कि मुझसे कुछ गुनाह हुए होंगे जिसको धोने के लिए ये बुखार आया होगा। नहीं, कल तेल खा लिया था, बीमारी आ गई। टांग टूट गया, वो गाड़ी और स्पीड थी, टांग टूट गई, है ना। सर फूट गया, वो ऊपर से कुछ गिर गया था इसलिए सर फूट गया। हर मुसीबत की इंसान कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है। अगर नहीं वजह ढूंढ के मिलती है तो दीन पर अमल करने की वजह से जो तकलीफ़ आती है उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। और हकीकत में ये सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन इम्तिहान है। और ये इम्तिहान हर मुसलमान के साथ होगा, हर लम्हे, हर घड़ी और हर जगह। कभी इंसान दीन पर अमल करने की वजह से घर में आजमाया जाएगा, बाप डांटेगा, माँ मारेगी, फैमिली में अलग अलग किस्म के ताने पड़ेंगे कि देखो ये लड़का अपने माँ बाप दादा का रास्ता छोड़ दिया है ना। इम्तिहान। आज ही ज़ोहर के बाद तांतीबाग में सूरह मायदा का दर्स हो रहा था। गालिबन सूरह मायदा की आयत नंबर 3, 4 या 5, इन 3 में से गालिबन 5 नंबर था ना आखिरी आयत, आयत नंबर 105 आयत नंबर सूरह मायदा का। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया 4 और 5 में कि जब कुफ़ार से, मुशरिकीन से कहा जाता है तालौ इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूली, आओ उसके तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया, आओ अल्लाह के रसूल के तरफ। वो क्या कहते हैं? हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमारे लिए काफ़ी है वही चीज़ें जो हमने अपने बाप दादा के यहाँ देखा है। वलौ कान आबाउहुम अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलूना शैया, अगरचे कि उनके माँ बाप कुछ भी नहीं समझते थे, हाँ, वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत पर थे। अब एक इंसान अगर ये कहे कि मेरे बाप दादा गलत करते थे, तो ताना क्या है? इम्तिहान। मैं बता रहा हूँ, उसको मेंटली इम्तिहान लिया जाएगा। किस तरह से? देखो, तुम्हारे बाप को जाहिल बोला जा रहा है, तुम्हारे बाप को जाहिल बेवकूफ़ बोला जा रहा है, तुम्हारे बाप को नासमझ बोला जा रहा है। आदमी के लिए इम्तिहान। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए सबसे अहम तुम्हारा अपना जान है, तुम्हारा अपना नफ्स है, तुम्हारी अपनी जिस्म है। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर कोई आदमी गुमराह हो गया है तो तुम्हारी हिदायत पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे बाप गुमराह था तो हम ज़बरदस्ती जहन्नम में जाएं उसी के रास्ते पर चलकर।
ہمیں ہدایت پر چلنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو یہ آیت، تو میں نے کہا کہ آدمی اگر ہدایت پر آئے گا تو گھر میں آزمایا جائے گا، باپ ماں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے، اڑوس پڑوس کے ذریعے سے۔ ماں باپ جب سمجھا کر کے فیل ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کسی عالم کے پاس لے کے چلے جائیں، ذرا سمجھائیے میرے بیٹے کو، یہ لامذہب ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا ہے، امتحان ہوگا۔ وہاں ایک الگ امتحان، وہ آپ کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہٹ کر الگ الگ طریقے سے سمجھائے گا۔ آپ کے لیے امتحان، آپ کتنا جمے رہ سکتے ہیں، آپ کتنا ڈٹے رہ سکتے ہیں۔ پھر سماج میں امتحان، آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ، دوسرے رشتہ دار، گھر والے کے علاوہ دوسرے لوگ الگ الگ طریقے سے تانے ماریں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے، چڑھائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اور یہ اب کبھی مت سوچئے کہ آپ ہی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، یعنی اما پارے میں، سورہ عبس میں، یا سورہ کیا ہے دوسرا جو سورہ اما پارہ کا سورہ والنازعات غرقا، جو سورہ نازعات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کے دن آپ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ابو لہب کی بیوی، بڑی خوبصورت حدیث ابھی مجھے یاد آئی، سیرت کی اکثر کتابوں میں روایت موجود ہے۔ ابو لہب کی بیوی ایک مٹھی مٹی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے کہ اگر مجھے آج یہ محمد مل جائے تو اس کے منہ پہ مٹھی مار دوں گی۔ سوچئے کس کے منہ پہ مٹی مارنا چاہتی ہے؟ جس کے پیدا ہونے پر پورا مکہ چہک اٹھا تھا، پورے مکے کے لوگ خوش ہوئے تھے، مکے میں ایک جشن منا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کو بھول گئے، جبکہ وفات کے کتنے دن ہوئے تھے؟ چند ہی دن گزرے تھے۔ اپنا جوان بیٹا، بوڑھے باپ پر کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کے جنازے کو سر کاندھا دینا یا اس کو قبر میں دفنانا، یہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ذرا سی بخار آئی ہوگی کورونا کے ٹائم تو باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ہم میں سے جتنے بھی لوگ باپ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سوچئے اپنا بیٹا لے جا کر اسے دفنا کر کے آئے ہیں، دکھ میں غم میں ڈوبے ہیں، لیکن جیسے ہی پوتے کی ولادت ہوئی پورا دکھ بھول گئے، بیٹے کو گود لیا، خانہ کعبہ کے پاس آئے، شکر ادا کی اللہ کی، نام محمد رکھا۔ پورے مکے کے لوگوں نے تعجب کیا کہ اس سے پہلے یہ نام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، تاریخ انسانیت میں یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں عرب کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عرب کے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر اس طرح سے لکھا ہے کہ خلقت کما تشاء، کہ آپ اتنے خوبصورت پیدا ہوئے کہ میں آپ کے چہرے پر کبھی کوئی عیب نہیں دیکھتا، ایسا لگتا ہے خلقت کما تشاء، آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں یار یہ بڑا اچھا تندرست ہے، میں تھوڑا باڈی میں کمزور ہوں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کی باڈی اچھی ہے، میں تھوڑا زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، ہے نا، کوئی کہتا ہے اس کا چہرہ کھڑا ہے بڑا اچھا ہے، کسی کو کہتا ہے اس کی ناک اچھی ہے میرا چپٹا ہے۔ ہر کسی کو اپنے چہرے میں کچھ نہ کچھ عیب نظر آتا ہے، لیکن کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْ وَجْهِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میرے آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ وَجْهِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو نہیں دیکھا ہے۔ خلقت کما کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی آپ کو بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ وہ خوبصورت، وہ حسین و جمیل، اس چہرے پر مٹی مارنے کے لیے کون آ رہی ہے؟ ابو جہل کی بیوی، ایک ہاتھ میں ایک، اسی لیے اللہ نے کہا نا ابو لہب کی بیوی کے بارے میں قرآن مجید مذاق اللہ نے اڑایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ لکڑی اٹھانے والی عورت، لکڑی چننے والی عورت، بھینس اور بکری چرانے والی، بکریوں کے پیچھے دوڑنے والی عورت،
یہ آئے گی میرے نبی کا مذاق اڑانے کے لیے, ان کی توہین کرنے کے لیے, ان کو ان کی عزت کو پر کیچڑ اچھالنے کے لیے. اللہ کا قدرت دیکھیے, وہ مٹی لے کر آئی. حضرت ابوبکر اللہ کے رسول دونوں خانہ کعبہ میں ٹک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آ کر حضرت ابوبکر سے کہتی ہے کہ محمد کہاں ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا مل جائے تو مٹی اس کے منہ پہ مارنا ہے. اور بازو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, وہ دیکھ نہیں پائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں سے اس کی بینائی چھین لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے. مارے غصہ کی مٹی تھا تو ابوبکر کو مار دیتی, لیکن اللہ نے وہ عقل چھین لی کہ وہ مٹی مار سکے. مٹی لے کے خالی ہاتھ وہاں سے واپس نکل گئی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان, آزمائش. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. یہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی. اللہ کے رسول ان سے پہلے, ان سے بھی پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. کچھ صورتیں یاد کی, اب برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں تو اب خانہ کعبہ میں جا کر قرآن پڑھنے والا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا مت پڑھو, ابھی حالات ٹھیک نہیں. نہیں مجھے پڑھنی ہے. ارے مت جاؤ, نہیں مجھ کو پڑھنی ہے. گئے, جا کے وہاں پر زور سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. مارا, کافروں نے بے ہوش ہو گئے, اٹھا کر لائے گئے. اللہ کے رسول نے کہا منع کیا تھا نا, پھر بھی تم گئے. لیکن جذبہ, جوش, نہیں مجھے تو پڑھنی ہے قرآن. جا کر قرآن پڑھے. ہدایت پر آنے کے بعد صرف کمزور لوگ نہیں آزمائے جاتے ہیں, بادشاہ بھی آزمائے جاتے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ بھی آزما لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں بہت امیر ہوں, میں اگر چاہوں تو کچھ بھی کر لوں, میرا کون کیا بگاڑ لے گا. نہیں. ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. سن 6 ہجری میں 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک سریہ دے کر, یعنی 10 لوگوں کو دے کر بھیجا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ, جا کر وہاں پر حملہ کرنا ہے. گئے, یہاں سے قبیلے کے سارے لوگ بھاگ گئے. ایک آدمی ملا, ثمامہ بن عثال, یمن کا گورنر اور بادشاہ تھا. یمن وہ جگہ جہاں سے گیہوں مکہ جایا کرتا تھا, وہ یمن کا گورنر. وہ آیا تو اس نیت سے کہ اللہ کے رسول ہم کو قتل کر دے. یہ سازش تھی اس کی. پکڑ کے لایا گیا, لا کے مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. مسجد نبوی میں جب باندھ دیا گیا تو 3 دن رہا. پورا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بدتمیزی کی 3 دن تک. چھوڑ دیا گیا, مسلمان ہوا. کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. جاؤ کر لو. چلے گئے عمرہ کرنے. عمرہ کرنے گئے اور جیسے ہی کلمہ توحید پڑھا, کافروں نے پکڑ کر مارا, مکے کا خوب مارا. ایک آدمی تھا ان میں سے تھوڑا سمجھدار, آ کے لوگ بولے کس کو مار رہے ہو, جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہاں جانتے ہیں, یمن کا گورنر ہے. بولے بیوقوف, یہ بات نہیں ہے. یمن سے تمہیں ریلیف کا گیہوں ملتا ہے کھانے کے لیے. ریلیف کا گیہوں تمہارے یہاں اگتا تو کچھ نہیں, اینٹا پتھر کے علاوہ کچھ ہے تمہارے یہاں؟ ریلیف کا گیہوں یمن سے آتا ہے, یہ وہیں کا بادشاہ ہے. ابھی جا کر روک دے گا تو تم بھوکے مرو گے. کمبختو, کس کو مار رہے ہو؟ تو وہ لوگ بھاگے, سارے کا سارے کفار چھوڑ کر گئے. وہ حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس کہاں چلے گئے؟ کہ مکہ سے کہاں گئے واپس؟ یمن چلے گئے. یمن جانے کے بعد انہوں نے کہا بتاتا ہوں تم لوگوں کو, گیہوں بند کر دیا. اب مکے میں بھوکمری آئی. دیکھیے جو غلط ہوتا ہے نا, ضرورت پڑنے پر پاؤں بھی پڑ لیتا ہے, اور جب ضرورت پوری ہو جاتی پھر لات مارتا ہے. یہ غلط کی عادت ہوتی ہے. مطلب پرست ہونا یہ باطل کی سب سے بڑی نشانی ہے. جب یمن کے گورنر نے گیہوں بند کر دیا, مکے والوں کے پاس کھانا نہیں رہا, تو خط لکھا, اے اللہ کے رسول, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, ہے نا, ہمارے اپنے ہیں, کسی کے بھتیجے ہیں, کسی کے پوتے ہیں, کسی کے نواسے ہیں, کسی کے چچا ہیں, تو کسی کے داماد ہیں, تو کسی کا کچھ. سارے مکے والوں سے آپ کا کوئی نہ کوئی تو راستہ ہے, رشتہ تو ہے ہی آپ کا. آپ دیکھیے نا, آپ کے ایک ماننے والے نے, آپ کے ایک چاہنے والے نے, آپ پر ایک ایمان لانے والے نے ہمارا گیہوں بند کر دیا. ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں, ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں, ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں. ایک خط لکھ دیجئے کہ حضرت ثمامہ جو مسلمان ہوئے ہیں ہمارا گیہوں واپس چالو کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ یہ گیہوں بند مت کرو, کھانے دو, لوگوں کی زندگی پر روک نہ لگاؤ. یہ انٹرنیشنل پالیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. خط لکھا. یہ دنیا کا سب سے پہلا فارن افیئرس تھا
जो रिटर्न था, फॉरेन अफेयर्स का सबसे पहला सिस्टम था, जो रिटर्न था। अल्लाह के रसूल ने ख़त लिखा था सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि उन लोगों को गेहूँ चालू कर दिया जाए। गेहूँ चालू किया गया, फिर मक्के वालों को खाना मिला, फिर दुश्मनी चालू कर दिया मक्के वाले। उसके बाद क्या चुप रहे? चुप नहीं रहे, फिर दुश्मनी चालू कर दी। जो लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, लिखने पढ़ने की बात करते हैं, उनको बताइए कि इस्लाम में कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा है। आप उसको पढ़ेंगे तो पगला जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। मदीना जब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात आई तो बता दो, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी जब मदीना आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का कानून लिखवाया। दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न में था, लिखा गया था। मदीने में मुसलमानों के दरमियान झगड़ा होगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? किसी यहूदी से होगा तो क्या होगा? यहूदी मदीने में रहेगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? पूरा जो मुआहिदा मदीने के इर्द गिर्द बसने वाले गैर मुस्लिमों के साथ और मुसलमानों के साथ बाकायदा तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। दुनिया में पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया, इससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया था। तारीख़ इस्लाम इतना रोशन, आप पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एक साल बाद या उसी साल आखिर में सन 6 हिजरी में है तो उमर रज़ी अल्लाह से कहा कि उमर, मैंने ख्वाब देखा है कि हम लोग उम्रा कर रहे हैं, सर मुंडवा रहे हैं, चलो उम्रा करने चलते हैं। सारे मदीने के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले उम्रा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पर गए, काफिरों ने कहा कि नहीं करने देंगे उम्रा। क्या कहा? आपको तो नमाज से रोका था, उनको तो उम्रा ही से रोक दिया गया था। आपका फिर भी तो घर के बाजू में है। वो 450 किलोमीटर पैदल और ऊँट पर सफ़र कर चुके थे। कितना गुस्सा आएगा? आएगा ना गुस्सा, खूब गुस्सा, दुखी। नहीं उम्रा करके जाएंगे, इतने दूर से आए, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। आप यहाँ से न्यू मार्केट चले जाइए, जाके सामान नहीं मिला तो दुख होगा, यार 2 घंटा खर्चा करके आया, काम नहीं हुआ, वापस जाना पड़ रहा। वो लोग 1 हफ्ता से 1-1.5 हफ्ता तक सफ़र कर चुके थे, हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे हैं। आए किस लिए हैं? सिर्फ उम्रा करना है, किसी को छेड़ना नहीं है, न गाली देनी है, न सामान लूटना है, न घर वापस लेना है जो पहले वो लोग छीन चुके हैं, न पैसा किसी का उधार बाकी है वो लेना है, न किसी को उधार बाकी है देना, कुछ नहीं। आएंगे 7 चक्कर खाने काबा का लगाना है, सफ़ा मरवा का 7 चक्कर लगाना है, सर मुंडवाना है, जानवर कुर्बान करना, चले जाना है। इसके अलावा कुछ काम है ही नहीं। 2 घंटा टाइमिंग के हिसाब से देखें, 2 घंटे का काम है बस। नहीं देंगे आपको उम्रा करने, जाइए वापस, अगले साल आइएगा। इस साल जाइए, अगले साल आइएगा। तो इस साल क्या प्रॉब्लम है भाई? इस साल क्यों नहीं? नहीं, इस साल नहीं होने देंगे, हमारा मर्जी नहीं है, हमारी परमिशन नहीं है, इस साल हम नहीं देंगे इस साल उम्रा करने। लग रहा है ना जुल्म हो रहा है, इस साल नहीं उम्रा करने देंगे। चलो ठीक है, नहीं उम्रा करने दिए तो चलो फिर एक एग्रीमेंट हो, 2 मुल्कों के बीच एग्रीमेंट साइन होता है। दुनिया का पहला 2 मुल्कों के बीच एग्रीमेंट साइन मक्का और मदीना के दरमियान, सुलह हुदैबिया। लिखा गया मिन मोहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूली, का हम मानते ही नहीं अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल, हम तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जानते हैं। अल्लाह के बंदर अल्लाह का रसूल मान ही लेंगे तो भाई झगड़ा किस बात का? काटो इसको। हज़रत अली ने कहा हम तो नहीं काट पाएंगे, मेरी तो हिम्मत है नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह हम मिटा देते हैं, मिटा दिया। क्या मिटाया? अब्दुल्लाह और रसूलुल्लाह, ये 2 लफ्ज़ मिटाया। मामूली बात थी। मोमिन का ईमान उसी पर टिका हुआ है कि ये अल्लाह के रसूल है ना, इसी पर तो ईमान टिका हुआ है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इनकी चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। यहाँ तो चल ही नहीं रही है, वो भी मिटाओ। रसूलुल्लाह लिखने ही नहीं दिया, मिटा दिया गया। सुन के हमको तकलीफ़ हुई, जो वहाँ बैठे थे उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, है ना, बहुत तकलीफ़। का ठीक है, लिखा गया कानून में, सीरत की किताबों में हम सब ने पढ़ा है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। फ़ज़क्किर इन ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करो, याद दिलाओ। याद दिलाने से मोमिनों को फ़ायदा होता है। शर्त लिखो, लिखा गया, कोई अगर काफिर मुसलमान होकर मदीना आएगा तो आप उसको नहीं रखेंगे, वापस भेज देंगे। ये लो भाई, वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुआ है। हाँ, हर इंसान का अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, अपना ज़ाती कुछ हक़ है, उसके बुनियादी हक़ है, वो जो चाहे करे। हम कहे उसको वापस भेजेंगे। ये नहीं कर सकते कि ठीक है आ गया तो हम नहीं जानते, उठा के ले जाओ। नहीं, आपको फोर्सफुली रिटर्न करना होगा। दूसरा जुल्म, एक रहने नहीं दे सकते हैं, दूसरा आपको उनको हमारे हवाले करना होगा
یہ نہیں کہ چلو مدینہ آیا اور پکڑنے میں مدینہ سے کہیں اور بھاگ جاؤ، نہیں، پکڑ کے ہمارے حوالے کیجیے، ہے نا، ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اس کو پکڑ کر کے، ظلم ہے۔ کوئی اگر مسلمان سے کافر ہو گیا تو ہم نہیں واپس کریں گے، یہ تو ایک طرفہ بات ہو گئی، پھر نہیں ہوگا، یہی قانون ہے، یہی چلے گا، ایسے ہی چلتا ہے ہمارے یہاں، ہم ہی آگے راجا ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، لکھ دیا گیا۔ اگلے سال آئیے گا عمرہ کرنے کے لیے، ساتھ میں تلوار کے علاوہ کچھ مت لائیے گا۔ ارے بھائی ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں، تم دشمن ہو، مارو تو ہم کو بچاؤ کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے، نہیں، صرف تلوار لائیے گا، وہ بھی میان کے اندر، ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں بھی دبا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سال یہیں سے واپس جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، سارے صحابہ دکھی ہوئے، اتنا دکھی ہوئے کہ حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولے ہیں۔ بولے ہم لڑنے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ لڑنا چاہیے تھا ہم کو، ہم دب کر کیوں فیصلہ کریں گے؟ برابری کی بات ہوگی، پورا دبا دیا گیا ہم لوگ کو، ہم لوگ دب گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہ گئے ابوبکر کے پاس، ان کو کہا کہ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، میں کیا جواب دوں؟ میں تھوڑی کچھ جواب دے سکتا ہوں۔ کوئی جواب نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ ایسا کرو، سب لوگ اپنا اپنا سر منڈوا لو، اپنے اپنے جانور ذبح کر لو، تم کو عمرے کا ثواب مل جائے گا، واپس چلتے ہیں۔ سب دکھی بیٹھے ہیں، کیا سر منڈھائیں، کیا جانور ذبح کریں، سب دکھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول نے اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم دکھی بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں کہ کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا کچھ نہیں، ایسا ایسا ہوا۔ کہا آپ دوسروں کو بول کیوں رہے ہیں؟ آپ جا کے خود ہی اپنا سر منڈوا لیجئے، اپنا جانور ذبح کر لیجئے، لوگ خود ہی آپ کا دیکھا دیکھی عمل کر لیں گے، جائیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنا سر منڈوائے، اپنا جانور ذبح کیا، سب صحابہ کرام دھڑا دھڑ اپنا اپنا جانور ذبح کیے، سب نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا، بات ختم ہو گئی، عمرہ کیے، وہیں پہ عمرہ ختم، واپس آ رہے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی۔ اب بات تو کھوپڑی میں ہی نہیں رہی ہے کہ ہم تو ڈر گئے، ہم تو دب گئے، ایک ہماری ایک تو بات سن لیتا، ایک بھی نہیں سنا بھائی، ایک بھی نہیں سنا، سارے انہی کا ہم مان کے آئے، اور اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو فتح عطا کی۔ تو اللہ نے کہا تو سچ ہی کہا ہے، جھوٹ تو بولے گا نہیں، اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بلایا، کہا دیکھو کہ اللہ نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ٹھیک 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال بعد جو مکہ فتح ہوئی، اس فتح کے لیے پہلے حدیبیہ کی قربانی ہوئی، پہلے حدیبیہ کی قربانی ہوئی، وہاں دبا گیا، وہاں برداشت کیا گیا، وہاں سامنے والے کی باتیں بھی سن لی گئی، وہاں بہت کچھ دکھ درد جھیلا گیا، حق پر ہونے کے باوجود اپنے ہی گھر جہاں سے نکالے گئے تھے وہیں دوبارہ نہیں جانے دیا گیا، شرط لگائے، سب اپنا منمانی کیا ان لوگوں نے، ہماری ایک نہیں سنی، لیکن یہی برداشت، یہی صبر، یہی اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ، یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ایسے ہی واپس جانا ہے تو ہم میں سے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، ایسے ہی سب واپس جائے گا۔ صحابہ اکرام ڈرتے تھے، ہمت نہیں تھی، یا طاقت نہیں تھی کہ نہیں لڑ سکتے ہیں، سب تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نا، تو نہیں لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی واپس چلنا ہے تو ایسے ہی واپس آئے۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ پر اعتماد، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، راضی ہونا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے روزانہ، صبح شام کے اذکار میں اس کو لازم پکڑنا چاہیے، یہ جنت جانے کا راستہ ہے، یہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی، دین اسلام کا سچا دین ہونے سے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہوں۔ اس بات کو صبح شام 3 دفعہ دہرائیے، وعدہ کیجئے کہ آج دن جو گزرے گا وہ اللہ کی عبادت میں، نبی کے اطاعت میں، اسلام کے دائرے میں ہوگا۔ شام ہو تو پھر 3 مرتبہ دہرائیے کہ رات پوری ویسے ہی گزرے گی جیسے اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، رات گزرے گی نبی کی اطاعت میں گزرے گی اور اسلام کے دائرے میں گزرے گی، اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا،
نبی کی اطاعت اور صبر برداشت. یہ جو صبر اور برداشت کر کے وہاں سے جو صحابہ واپس آئے، اللہ نے پھر آیت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئی ہے. کچھ دن بعد کفار نے معاہدہ توڑا، بنا کسی لڑائی کے مکہ فتح کر لی گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے برداشت کرنا، صبر کرنا، اتاولا نہیں ہونا ہے. ٹھہراؤ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرتی ہے، ایک دم برداشت کے ساتھ کہ نہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے ہم راضی ہیں. آج نہیں، کل اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے آسان کرے گا. ابھی اللہ ہم کو آزما رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کبھی بھی انسان کو نا نعمتیں لٹا کر کے نہیں دیتا ہے، پہلے آزماتا ہے پھر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، ہے نا، جماعت سے. آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی، آپ الارم لگائیے گا پھر بھی آنکھ نہیں کھلے گی، بہت کوشش کیجیے گا پھر بھی آنکھ نہیں کھلے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا. اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. اللہ پہلے آزمائے گا کہ یہ واقعی اٹھنا بھی چاہتا ہے، اس کے نیت میں کتنی پختگی ہے، یہ کتنا پکا ارادہ کیا ہے. آنکھ نہیں کھلے گی. آپ روزانہ کیوں 4 سال 5 سال تک ویسے ہی آپ کی فجر چھوٹے گی، آپ اٹھ ہی نہیں پائیے گا. لیکن آپ اگر نیت میں پکا ہیں، آپ کے دل میں پختگی ہے، آپ کی پہلے دن آنکھ کھلے گی کتنے بجے؟ 6 بجے. آپ کی آنکھ کھلی، فوراً توبہ استغفار کی، آپ نے نماز پڑھ لی، ہے نا، کہ جب 6 بج گئے تو چلو ظہری میں پڑھیں گے. نہیں، دوسرے دن آپ کی آنکھ کھلے گی 5 بجے، تو آج بھی جماعت گئی. جیسی آنکھ کھلی آپ اٹھے، وضو بنائیں، آپ نے نماز پڑھی. چوتھے دن آپ کی آنکھ کھلے گی لیکن آپ ناپاک ہو گئے ہیں، تو چلو پھر سو جائیں. نہیں، آپ نے پھر اٹھا، غسل کیا، وضو بنائی، آپ نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلے گی جب تشہد کا ٹائم ہوگا، ہے نا، تشہد کے ٹائم پہ. اب تو تشہد ہو گیا، اب مسجد کیا جانا، پھر بھی آپ مسجد آئے چل کر، آپ کا یہ جذبہ. اس طرح سے اللہ آپ کو آزمائے گا. 4 دن، 6 دن، 10 دن، 15 دن. آپ کے جذبے میں جب وہ قوت اور وہ طاقت اللہ رب العالمین دیکھے گا، نہیں یہ پکا ہے، اس کا ارادہ تو ہے، روز اٹھتا ہے، تو اس کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں آج میں اٹھ نہیں پایا. اور جیسے ہی اٹھتا ہے فوراً نماز پڑھتا ہے. پھر اس کو ٹالتا نہیں ہے یہ کہ چلو دیر ہو گئی تو اب دیر ہی کر دیتے ہیں. نہیں، فوراً اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. تشہد ملی، تشہد میں پڑھا، دوسرے دن 1 رکعت ملے گی، تیسرے دن پہلی رکعت میں پہنچیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب آپ اذان سے پہلے اٹھنا شروع کر دیں گے، تب اللہ کی مدد. کیوں؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 3 آیت اس پر ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نہ بدل لیں. پہلے خود کو بدلیے، پھر اللہ تعالیٰ حالت بدلے گا. دوسری آیت وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. پہلے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، پھر اللہ رب العالمین آسان کرے گا. پہلے آپ اگر کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان نہیں کرے گا. تیسری آیت وَمَن يُجَاهِدْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو میرے راستے میں کوشش کرے گا میں اس کے لیے راستوں کی بھرمار لگا دوں گا. جو میرے راستے میں کوشش کرے گا، سبل سبیل کی جمع ہے. سبیل مانے ایک راستہ، سبل مانے ڈھیر ساروں، کم سے کم 3. یہ پلیورل ہے. اردو میں 2 میں پلیورل نہیں ہوتا، 3 میں ہوتا ہے، عربی زبان میں، ہے نا. تو کہا وَمَن يَجَاهِدْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، 1 2 نہیں، 2500 راستے میں کھول دوں گا اس کے لیے. ڈھیروں راستے کھلیں گے، لیکن کوشش کس کو کرنی ہوگی؟ خود کو. ایک بڑی پیاری حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طرف 1 بالشت آتا ہے میں اس کی طرف 2 بالشت آتا ہوں. جو میرے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں. جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. جو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اس سے بہتر اور بڑی محفل میں یاد کرتا ہوں. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟
بندے کی طرف سے۔ اللہ نہیں کہتا کہ میں 2 ہاتھ آتا ہوں تو 1 ہاتھ، نہیں، پہلے تو 1 آ پھر میں 2 آؤں گا۔ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ انسان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے طرف سے یہ کیا، نبی بھیج دیا، قرآن بھیج دی، حدیث بھیج دی، اللہ کی باتیں آپ کے کان تک پہنچ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ عمل کی ابتدا آپ کی طرف سے ہوگی، پہلے آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آپ جب شروع کریں گے کٹھنائیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، صبر کرنا ہوگا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل وقت میں جتنا زیادہ ہو نفل نماز کا اہتمام کیجیے اور صبر کیجیے۔ شکایت اپنے زبان پر مت لائیے۔ صبر، اس کے 2 پارٹس ہیں، 2 چیز مل کر صبر بنتی ہے۔ اب عدم الاحتجاج والمصابرہ، عدم الاحتجاج، ریئیکشن نہیں دکھانا ہے، دیر یار یہ سب کون کرے گا، بہت جھمیلا ہے، سب کاغذ پتر پھینک دیا، اس کا گھر میں بیٹھ بٹ کون کرے گا، کوئی آ ہی نہیں رہا، اکیلے کھڑیں گے کیا ہم؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدم الاحتجاج، ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ نے ریئیکٹ کر لیا آپ کا صبر ختم ہو گیا۔ ایک عورت رو رہی تھی قبر کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت رو، تو کہا آپ کو اگر یہ تکلیف ہوتی تو آپ بھی سمجھ جاتے۔ لوگوں نے ڈانٹا، کہا بیوقوف، تجھ نے کس کو جواب دیا؟ یہ جواب تو نے دی کسے؟ کبھی سوچا ہے؟ کہا کسے؟ کہا اللہ کے رسول کو۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ میں تو برباد ہو گئی، میں نے نبی کو جواب دے دیا۔ یہ میری مجال، دوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، میں تو اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، رو رہی تھی، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صبر تو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ پہلا ریئیکشن، فرسٹ ریئیکشن آپ کا صبر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو 1 تھپڑ مار دیا، آپ نے 4 تھپڑ مارنے کے بعد بولتے جا تجھے معاف کیا، یہ تو صبر نہیں ہے نا، یہ تو معاف کرنا نہیں ہے۔ کسی نے 1 گالی دی، آپ نے 4-5 گالی دی، اس کے بعد بولتے تو چھوڑ دے رہا ہوں میں، کچا چوا دیتا، تو چھوڑا کہاں رے بھائی، تو نے تو 4 دے دی گالی، پھر بولتا ہے چھوڑ رہا ہوں، یہ تو صبر نہیں ہے۔ صبر کہاں ہوتا ہے؟ اس میں بھی یاد رکھیے، صبر، آپ کمزور ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے معاف کیا، میں نے صبر کیا، یہ تو صبر نہیں ہے۔ آپ طاقت میں ہیں، آپ کا قوت بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں، سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، اسے صبر کہتے ہیں۔ وہ ایک رائٹر ہے، نام نہیں پتہ، وہ تھوڑا سا مزاحیہ اردو لکھتا ہے، طنز و مزاح میں، ٹھیک ہے، مزاح سمجھتے ہیں نا، تھوڑا کیا کہتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں وہ اپنی رائٹنگ میں۔ نام کیا ہے نہیں معلوم، نام انہوں نے ID فیس بک میں خٹک لکھ رکھا، خٹک۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن ایک پہلوان سے میرا جھگڑا ہوا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام میں صبر کرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے، اس لیے میں نے اس پہلوان کو معاف کر دیا۔ ہاں، دوسرے دن پھر ایک کمزور آدمی سے میری لڑائی ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے، اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو یہ انہوں نے مذاق اڑایا، کس بات کا؟ ہماری سوچ کا، ہماری سوچ کا۔ ہمارا فرسٹ ریئیکشن سامنے والے کو دیکھ کر، ہم لوگ وہی کرتے ہیں، ہے نا، ہم بائک لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے پیلی ٹیکسی والا ہارن مارے گا، ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے کیا، اڑ کے جائے گا، دیکھ نہیں رہا ہے جام ہے، اور مرسڈیز والا ہو تو بولے گا نہیں، کیونکہ پیچھے مضبوط آدمی ہے۔ تو صبر جو ہے نا، سامنے مضبوط دے کر ہم چپ رہ جائیں، یہ صبر نہیں ہے۔ طاقت و قوت ہونے کے باوجود آپ اگر سامنے والے کو کوئی جواب نہیں دیتے ہیں پلٹ کر کے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو عدم المصابرہ، عدم الاحتجاج مطلب ہوتا ہے، احتجاج مطلب ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ شانت رہیں گے نا، اتنا آپ اچھا ریئیکشن دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ المصابرہ، جڑے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کام۔ چپ چاپ آ گئے اور کام کرنا بند کر دیے، نہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ کبھی بھی اسلام میں کسی کام کو شروع کرنے کے بعد چھوڑ دینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلام میں کسی کام کو شروع کرنے کا چھوڑ دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احرص ما ينفعک، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کا تم لالچی بنو۔ حریص مانے لالچی، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کی حرص، اس کی لالچ ہونی چاہیے۔
دوسرا کام کیا؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ اگر کسی کی مدد نہ کرے تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، تو پھر بڑے بڑے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَا تَعْجِزَنَّ، پیچھے مت ہٹو. پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، سوچ لیجئے. جب سوچ لیے کہ اس میں فائدہ ہے تو پھر اللہ کی مدد مانگیے اور کام شروع کر دیجئے. وَلَا تَعْجِزَنَّ، پیچھے مت ہٹیے، عاجز مت آئیے. اور اگر کام کرتے ہوئے بائی ڈیفالٹ آپ کو کہیں پر ہار مل جائے، ہار مطلب آپ ناکام ہو گئے، آپ کو لگا کہ میں تو فیل ہو گیا، 2 سیڑھی چڑھے دھڑام سے گر گئے، ابھی آپ کو اور 15 سیڑھی چڑھنا تھا، 2 ہی میں آپ گر گئے، پھر سے چڑھیے، پھر آگے بڑھیے. وَلَا تَعْجِزَنَّ، پیچھے مت ہٹیے. 4 لوگ بولیں گے دیکھا نا میں منع کیا تھا پھر تو جا رہا ہے، تجھے میں نے سمجھایا تھا، میں نے تجھے بتایا تھا، میں نے تجھے دکھایا تھا، میں بولا تھا، دیکھ تو میری بات سنتا کہاں ہے. بولنے والے بہت ہوں گے. لا تقولوا لو فعلت کذا و کذا، ایسا مت بولو میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ویسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، ویسا نہیں کیا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا. بل قولوا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا تقدیر میں لکھا کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. بس آگے بڑھتے جائیے تقدیر پر اعتماد کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، نیک نیتی سے. ولا تعجزن، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پیچھے ہٹنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، پیچھے ہٹنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے جنگ احد ہوئی، جنگ بدر میں تو مسلمان جیت گیا، جنگ احد ہوئی، بیچ جنگ میں پورا بازی پلٹ گیا. اگر اس وقت مسلمان پیچھے ہٹ گئے ہوتے تو کیا ہوتا جانتے ہیں؟ اگر پیچھے ہٹ گئے ہوتے، مسلمانوں کی جتنے جنگ میں گئے تھے 700 مسلمان تھے، 70 شہید ہوئے تھے، 70 گھر نہیں جاتے. یہ بات یاد رکھیے گا. تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیے گا، سیرت کی کتاب. اگر مسلمان ہار مان کے پیچھے ہٹ گئے ہوتے نا تو 70 جو شہید ہوئے تھے نا وہ 70 گھر نہیں جا پاتے، سارے سمیٹ دیے جاتے، سب شہید کر دیے جاتے. بازی پلٹ گیا تھا لیکن ہمت نہیں ہارے نا، لڑے. ایک صحابی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے کنارے، بیٹھ گئے تھے، شور مچیا اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے ہیں تو کیا کریں گے لڑائی کر کے، جب اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے. تو ایک صحابی جو بہت بری حالت میں تھے، شہید ہو رہے تھے، ان کی جان جا رہی تھی، انہوں نے کہا ہم یہ جنگ اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں. اللہ کے رسول اگر چلے گئے ہیں تو آج اللہ کی یہ توحید ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے. غالباً اس صحابی کا نام مالک ایسی کچھ تھا، تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں سارے واقعات موجود ہیں. پھر لڑے، جنگ ہوئی، ہار جیت نہیں ہوا لیکن 70 ہی شہید ہوئے. ورنہ اس وقت کی حالت پڑھیں گے، کچھ لوگ لڑ رہے تھے، کچھ ہمت ہار کے بیٹھ گئے تھے، کچھ مدینہ چلے گئے تھے. اگر سارے بھاگے ہوتے تو پیچھا کر کے یہ دوڑاتے، دوڑا کر جو بھی ہاتھ میں آتا ایک کو بھی نہیں چھوڑتے، سب کو شہید کر دیتے، قتل کر دیتے. پیچھے ہٹنا اسلام میں اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے. رکنا ہے، تھوڑا سانس لینا ہے، پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اب کسی بھی جگہ دیکھیے، اب دیکھیے صلح حدیبیہ کے وقت کئی سال جاؤ اگلے سال عمرہ کر کے آنا، تو کیا چلے آئے؟ نہیں، سر منڈوا کر جانوروں کو ذبح کر کے آئے. اللہ نے ہمارے تقدیر میں یہیں تک لکھا تھا، ہم یہیں آئے، یہیں جانور ذبح کریں گے حدیبیہ کے میدان میں، اور یہیں سر منڈوائیں گے. نارمل حالت میں واپس نہیں جائیں گے، کچھ تو کر کے جانا ہے. یہ اسلام. ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، وہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہے ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے. استقامت ایک دم سیدھے، دائیں نہیں بائیں نہیں، بالکل استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اللہ کا فرمان ہے وہی چلے گا، جو رسول اللہ نے کیا وہی کیا جائے گا. باقی ساری چیزیں ہم ان سے الگ ہیں، ہم ان سے الگ ہیں. بس کہا ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پر جمے رہے.
توحید پر، ایمان پر، عقیدے پر، کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر پوری یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، اعتماد کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں۔ شک یہ انسان کے عبادتوں کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے۔ عبادتوں میں ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا قل ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، پورے ایمان و یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، انا، یہ میرا عمل ہے، ومن اتبعنی، جو بھی میری اتباع کرے گا وہ ایسا ہی کرے گا، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری ٹھوس دلائل اور مضبوطی کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو پکارنے والے، ہم اللہ کی بات کریں۔ ثم استقاموا، پھر اس میں ڈٹ گئے، اس میں جم گئے۔ استقامت کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اور آیت میں اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، وصابروا، آمنو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، جو صبر کا معنی دوسرا کیا ہو گیا؟ جمے رہو، وصابروا، ڈٹے رہو، ایک دم سے چپکے رہو، ورابطوا، ایک دوسرے سے کبھی بھی اپنے تعلقات ختم مت کرو۔ رابطو کہتے ہیں نا، رابطے میں رہو، کانٹیکٹ بنائے رکھو۔ اصل میں ربط کا عربی میں معنی ہوتا ہے کسی کو باندھنا، کسی کو کسی سے باندھنا۔ حدیث یاد ہے نا، ایک آدمی نے آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اونٹنی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دوں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وہاں پہ لفظ ہے اربط ہا، اربط ہا، اس کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اربط اسی سے بنا ربط، رابطہ، اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ صبر کرو۔ دوسرا جمے رہو، ہلنا نہیں، ڈٹے رہو ہمت کے ساتھ۔ ورابطو، رابطہ بنائے رکھو، ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھو، مومن کا مومن سے، مسلمان کا مسلمان سے رابطہ رہنا چاہیے، تعلقات قائم رہنی چاہیے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، ہے نا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ کی مدد اللہ تب تک کرتا ہے جب بندہ خود اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو رابطو، رابطے میں رہو، جڑے رہو۔ باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں آپس میں چپک جاتی ہیں ٹائٹ باندھ دے تو، اس کا معنی ہے چپکے رہو ایک دوسرے سے، چھوٹنا نہ پائے کسی کا ہاتھ، کسی کے ہاتھ سے الگ نہ ہونے پائے۔ واتقوا اللہ، صبر کے لیے بھی، ڈٹے رہنے کے لیے بھی، تعلقات بنائے رکھنے کے لیے بھی تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی نہیں ہوگا رشتے کھٹ سے ٹوٹ جائیں گے، تقوی نہیں ہوگا رابطے ٹوٹ جائیں گے، تقوی نہیں ہوگا تو آدمی غلط ریئیکشن دے گا، تقوی نہیں ہوگا ڈٹے نہیں رہ پائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، کیا کہا گیا اللہ نے؟ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کے لیے صبر، ڈٹے رہنا، تعلقات بنائے رکھنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تب قائم ہوتا استقامت۔ ثم استقاموا، پھر وہ دین کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، نہ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، نہ ہی دین کا کام جو چل رہا تھا وہ رکا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے تعلقات ختم کیے، اور نہ ہی اللہ سے ڈرنا بند کیا۔ تینوں چیزیں ملیں گی تبھی انسان استقامت پر آئے گا، تبھی انسان کے اندر دین کے لیے قائم رہنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ نہیں تو آدمی کبھی بھی کدھر بھی لڑک سکتا ہے۔ استقامت کی جب بات آتی ہے تو ہمیں صحابہ اکرام یاد آتے ہیں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھیے، وہ بتائیں گے استقامت یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوا
تو کافروں نے مجھے چٹائی میں لپیٹ کر کے میرے ناک میں دھواں دیا، پھر بھی میں نے توحید کو نہیں چھوڑا، اسلام کے لیے اپنی ساری کی ساری چیزیں نچھاور کر دی۔ اسی کہتے ہیں استقامت، ڈٹے رہنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے توحید استقامت کیا ہے، تو بتائیں گے کہ میں کسی انسان کا غلام تھا، ہر اعتبار سے غلام تھا، انسان کا نوکر بھی تھا، انسان کا پجاری بھی تھا، پھر میں انسان کا نوکر تو رہا لیکن پجاری اللہ کا بن گیا، عبادت کرنے والا اللہ کا بن گیا، انسان کی عبادت میں نے بند کر دی۔ میرے مالک نے خوب مارا، پیٹا، چھاتی پر سینے پر چھاتی پر پتھر رکھا، لے جا کر کے کہاں، تپتی ہوئی ریت میں، بالو میں لٹا دیا، میرے پیٹھ جل کر کے خون بہنے لگے، لیکن میں نے کبھی بھی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اسے استقامت کہتے ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے گھر میں ایک نوکر تھا جو مسلمان ہوا، مارتے تھے، مارتے تھک جاتے تھے، بیٹھ گئے، کہا تجھ پر رحم کر کے نہیں چھوڑا ہے، تھک گیا ہوں اس لیے بیٹھ گیا ہوں، سستا لوں پھر تمہاری پٹائی کروں گا۔ وہ ڈٹے رہے اسلام میں، استقامت۔ اور استقامت کی سب سے بڑی مثال تاریخ انسانیت میں، اس سے عظیم مثال نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان، آل یاسر، ماں باپ دونوں کو قتل کیا گیا، بچے کے سامنے ماں باپ کو ننگا کیا گیا، شرمگاہ میں بھالا ڈال کر کے چیر دیا گیا، اتنا سب کچھ ہوا، کمزور، لاچار، بیار، بے مددگار، اللہ کے رسول گزرے، کہا صبر و آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے اللہ اولاد صبر کرو، جنت تمہاری پکی ہے، تم جو قربانی دے رہے ہو، تم جو برداشت کر رہے ہو، اتنی تکلیف کے باوجود تم جان چھڑانے کے لیے ہی صحیح اپنے زبان سے شرکیہ لفظ نکالنے کو تیار نہیں ہو، تمہارے لیے تو جنت ہے۔ سن لیا کان سے، نبی نے کہا جنت ہے، اب کیا ٹینشن، شہید ہوئے، آل یاسر صبر کرو، جنت میں گئے۔ یہ استقامت کی مثال۔ اور کتنے صحابہ اکرام، ظلم کی ایک بڑی داستان دیکھیں آپ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زندگی بھر اسلام کے لیے کیسی کوششیں، محنت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجوسی، پھر یہودی، پھر عیسائی بنے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ان کی الگ تکلیف کی داستان۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے پہلے داعی، اسلام کی دعوت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جا کے اسلام کی تبلیغ کرو مدینہ میں۔ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ ایک کپڑا کتنا دن پہنتے ہیں؟ 1 سال تو پہنتے ہی ہوں گے، کم سے کم 1 سال تو پہنتے ہی ہوگے نا۔ کوئی ہے بولتا ہے کہ نہیں میں 1 مہینے میں کپڑا بدل لیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد نہیں پہنتا ہوں، نہیں نا، 1 سال کپڑا پہنتے ہیں کم سے کم۔ بہت سارے لوگ اور لمبا پہنتے ہیں۔ میرے پاس ایک جبہ ہے، 10 سال کا ہو گیا وہ بیچارہ، آج بھی میں پہنتا ہوں اس کو، 10 سال عمر ہے اس بیچارے کی، ہے نا، پھٹتا ہی نہیں ہے، پھینک بھی نہیں سکتے ہیں، ہے نا، اپنے چیز سے سب کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا 3 دن سے زیادہ نہیں پہنتے تھے۔ سوچئے جس زمانے میں کپڑے بننے میں لوگوں کو سال لگ جاتے تھے، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں پہنتے تھے، اتنے پیسے والے تھے، صحیح روایت کے مطابق 3 دن سے زیادہ۔ مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ امبانی اڈانی بھی ایسا کرتا ہوگا آج کے ڈیٹ میں، کر پائے گا؟ نہیں، 3 دن سے زیادہ کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ جب وہ راستے میں چلتے تھے تو سامنے اور پیچھے سے غلام چلتے تھے ان کی خدمت کے لیے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے مصعب گزرا ہے، اتنی خوشبو آتی تھی، عطر سے بھرا ہوا، 3 دن سے زیادہ کپڑے نہیں پہننے والی شخصیت۔ سوچئے ہمارے یہاں اگر کسی کی مہینے میں 1 لاکھ روپے کی تنخواہ ہو اور اس پر اس کے گزارا کرنے کی عادت ہو، سڈنلی اس کی نوکری چلی جائے اور 10,000 کی نوکری اس کو پکڑنی ہو، تو بیچارہ تو گھر میں اکیلے بیٹھ کے روئے گا، کہاں 1 لاکھ اور کہاں 10,000، برداشت کر پائے گا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، باپ نے سارا کپڑا چھین لیا،
कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब छीन लिया गया। सिर्फ एक फटा हुआ कंबल बदन में कांटे से हुई, बबूल के कांटे से लपेट करके अल्लाह के रसूल के खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल उसको देख करके रो दिए, क्या हाल है मुसब तुम्हारा। माँ बुलाई, बहुत प्यार करती थी, हर माँ बच्चे से मोहब्बत करती है। कहा बेटे छोड़ दे तू इस्लाम, नहीं छोड़ेगा तो मैं मारे दुख के मर जाऊंगी। इस इमोशनल ब्लैकमेल, नहीं छोड़ेगा इस्लाम तो मारे दुख के मैं मर जाऊंगी। जो जुमला कहा मुसब बिन उमैर ने, मुसलमानों को याद रखना चाहिए। लौ अखरजत नफ्सुका मिअत मर्रतिन लन अर्जिअ मिन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक बार क्यों 100 मरतबा भी मर जाएं तो भी मुझे परवाह नहीं पड़ता, मैं नबी के दीन से लौटने वाला नहीं हूँ। इस्तिकामत, दीन पर जमा हुआ आदमी, दीन पर डटा हुआ आदमी, दीन से मोहब्बत दिखिए। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ तुम मदीना जाके दावत तबलीग करो। ये कुर्बानी देकर जब आदमी मदीना पहुंचता है दावत करने के लिए, तो 3 साल में वो माहौल पैदा होता है कि 3 साल के बाद अल्लाह के रसूल मदीना हिजरत करके आते हैं और इस्लामी हुकूमत बन जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सबसे बुनियादी बात क्या है, मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला की कुर्बानी, उनका खुलूस, उनकी मेहनत, इस्लाम के लिए कुर्बान होने का जज्बा। अल्लाह ताला ने उन्हीं की दावत से मदीने में इतने लोगों को मुसलमान बनाया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना दाखिल होने लगे तो दूर से लोग लाइन लगा के खड़े हैं इस्तकबाल करने के लिए। और जहाँ आए अल्लाह के रसूल मेरे घर चलिए, देखा नहीं, पहचाना भी नहीं, समझ में आ गया कि यही अल्लाह के नबी हो सकते हैं, शक्ल इतनी अच्छी उन्हीं की हो सकती है। आए मेरे घर चलिए, सबकी यही ख्वाहिश कि बस एक कदम मेरे घर पर पड़ जाए, मेरा घर तो जन्नत बन जाए। ये किसके नतीजा था? उस कुर्बानी का नतीजा था कि जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किए, सारा ठाट बाट, अभी मेरा यहाँ पे जूता चोरी हो जाए तो मैं किसी से चप्पल मांग के ही घर जाऊँगा, नंगे पाँव जा नहीं सकता, है ना, मैं जा नहीं सकता ना। बात सच्ची है, इसमें बोलने का कैसा अच्छा है। और वो इंसान जो 3 दिन में कपड़े फेंक देता हो, नहीं पहनना दोबारा, नया कपड़ा लाओ, और गुजरे तो इत्र से भरा हुआ बदबूदार फटा हुआ कंबल, भी ऊन बदन में चुभता है, पता है ना। ऊन का असली कंबल आप ओढ़िएगा तो नीचे एक चादर डालना पड़ता है, नहीं तो नाक में जाता है, बदन में चुभता है ऊन। अरब की तपती हुई रेत में ऊन, कितना पसीना आएगा, बदन काटेगा ऊन। लेकिन क्या करें, वही मिला, बदन में डाल लिया, नंगा तो घूम नहीं सकते, एक कांटे से लटका लिया, चल दिया अल्लाह के राह में। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका किस्सा बड़ा अजीब व गरीब। मक्का के थे नहीं, मक्का आए, शादी की, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने ऐसी उनके तकदीर में बरकत रखी, खूब पैसा कमा, बड़े मालदार हुए, बहुत पैसा हुआ, मालदार। इस्लाम कबूल किए, अब सोचे जाएं हिजरत करके जाएंगे, जो रास्ते में आएगा 150 थमा देंगे, रास्ता छोड़ के तो वैसे ही चला जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। निकले, 150 नहीं पूरा माल दो, तुम्हारे अपने बाप की कमाई थोड़ी थी, यहाँ के कमाए हो, यहीं कमाए हो, यहीं छोड़ के जाना होगा, छोड़ के जाओ। छोड़ दिया। ससुराल वाले आए, बेटी हमारी कहाँ ले जा रहे हो? जा रहे हो तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमारी बेटी नहीं ले जा सकते, बेटी छोड़ के जाओ। छोड़ दिया। बच्चा, गांव वाले आके बच्चा भी छीन लेगा। अब सोचिए, माल अलग, बेटा अलग, बीवी अलग। अपनी बात बता रहा हूँ, घर में मेरे माँ हैं, मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरे घर में मेरी और भी 2 बहनें हैं, मेरे छोटे भाई की बीवी है। जब घर से आता हूँ कलकत्ता के लिए, बेटा रोता है तो आँख से आंसू आ जाते हैं, निकलने के लिए ना कलेजा फटता है कि 2 साल का बेटा, जबकि इतने सारे लोग के बीच छोड़ के जा रहा हूँ जो उसका पूरा ख्याल रखने को तैयार है। दुश्मन के हाथ में बेटा है, ससुराल में बीवी है, माल तो खैर गया, घोड़े भी नहीं हैं, पैदल मक्का से निकले, गिरते पड़ते उठते मुंह हाथ फट गया, खून बह रहा है, मदीना पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं,
دیکھا عبد الرحمن ابن عوف آئے، ایسے ہی 10 جنتیوں میں سے نہیں بنے تھے، کہ عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہوا، سب چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی چھوٹا، بیٹا چھوٹا، مال دولت سب چھوڑ کر کے آیا ہوں، سب لٹا کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مصعب، عبد الرحمن کچھ لٹا کر نہیں آیا ہو، اگر یہ سب چیز چھوڑ کے آئے ہو تو سارا سب کچھ تمہیں مل گیا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، وہ جانثار صحابہ، 2 کھیت ہے ایک رکھ لو، 2 گھر ہے ایک رکھ لو، 2 بیوی ہے، تھک کے آئے ہو، مصیبت کے زدہ ہو، دل زخمی ہے، مرہم کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، جو پسند آئے طلاق دینے کو تیار ہوں، عدت گزرتے ہی تم شادی کر لینا۔ کہا بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ سے نوازا تھا، پھر شروع کروں گا، پھر کاروبار کروں گا، مجھے خالی بتاؤ مارکیٹ کدھر ہے؟ وہ بازار فلاں جگہ ہے۔ بزنس شروع کیا، کچھ ہی دنوں میں اپنا گھر باڑی سب کر لیا۔ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے بڑی برکت دیا ہے، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں نا تو سونا بن جاتا ہے۔ ایک بڑی عجیب چیز، آپ سوچئے جب ان کا انتقال ہوا تو لاکھوں پیسہ چھوڑ کر کے مرے، اتنا جاؤ اللہ کے رسول کی بیویوں کو میرے طرف سے گفٹ دے دو، اتنا مال جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو، اتنا سارا لے جاؤ یتیموں میں دے دو، اتنا لے جاؤ مدینے میں پڑھنے والے صحابہ کو دے دو، اس کے بعد جو بٹرے گا تم بھی لوگ رکھ لو۔ اتنا سارا مال جائیداد چھوڑ کر انتقال کیا۔ مدینہ آئے تھے کیسے؟ منہ سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، پیر پھٹ کے خون نکل رہے تھے، چپل میں جوتے تک نہیں تھے، لیکن کیا تھا؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے دین کی حفاظت کا جذبہ، اور کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دین سے نہیں پیچھے ہٹنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوشخبری دی جنت کی، اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی بیوی اپنے بچے کے ساتھ مدینہ واپس آ جاتی ہے، تو اللہ نے بھیجا، لیکن پہلے امتحان لیا، پہلے آزمایا، پہلے جانچا پرکھا۔ الف لام را احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں جنت میں جانا بہت آسان ہے؟ ہاں اتنا آسان ہے جنت میں جانا؟ ان یترکوا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ جہاں کہیے گا لا الہ الا اللہ فوراً آزمائش سے گھر جائیے گا۔ بنا آزمائش کے آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بنا آزمائش کے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ امتحان تو دینا ہوگا، امتحان جو نہ دے اس کو کبھی ڈگری ملتی ہے؟ ڈگری کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے، جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا امتحان، جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا امتحان۔ اب کتنا بڑا امتحان دے کے پی ایچ ڈی کر لیجیے گا، پردھان منتری بننے کے لیے کتنا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے؟ پورے گاؤں والے کے دل میں اپنی بات بیٹھانی پڑتی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، وہ بھی ایک امتحان ہے۔ بنا امتحان کے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ ہر صبح ایک امتحان ہے، ہر شام ایک امتحان ہے، ہر سانس ایک امتحان ہے، ہر گھڑی ایک امتحان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں پوری کائنات کی حکومت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت و زندگی کا یہ سسٹم بنایا ہے تاکہ وہ امتحان لے کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے۔ تھوڑا کانٹیکسٹ دیکھیے اس آیت کا، کہ موت و زندگی اللہ نے بنائی تاکہ امتحان لے۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تمام چیزوں کی قدرت رکھتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں سے سمجھیے، اللہ چاہتا تو دنیا کا ہر انسان مسلمان ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو چوائس نہیں دیا، ہمیں دیا ہے نا۔
اللہ چاہتا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰ، ہر جمعہ کے فجر کے پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، سورۃ سجدہ. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو دنیا کا ہر انسان اسلام قبول کر لیتا. کیسے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ سنیے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ طور سینہ پہاڑ اٹھا لایا اللہ تعالیٰ، پہاڑ اٹھا کر بنی اسرائیل کے سر کے اوپر لایا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور سینہ کو لا کر کھڑا کر دیا. مانو نہیں تو بھی تمہارے سر پر دے ماریں گے. جہاں جو کفریہ جملہ کہے زمین پر دھس جائے، ہے نا. جہاں شرک کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو کوئی کفر کرے گا، کوئی شرک کرے گا کہ اللہ کی طاقت سے باہر ہے یہ؟ تو اللہ نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰ. چاہتے تو ہر انسان کو مجبور کر کے ہم مسلمان بنا ہی دیتے. ہر انسان مسلمان ہوتا، ایمان والا ہوتا. جیسے پہاڑ آ کر کے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دیا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب مانو نہیں تو ماریں گے تمہارے سر پر کچل کر کے، کھچڑی نکال دیں گے تمہارا. یہ بھی یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نہیں کر سکتا تھا. ایک فرشتہ لگا دیتا، دو فرشتہ حساب لکھنے کے لیے، ایک فرشتہ لگا دے ڈنڈا لے کے، جہاں گناہ کرے مار پیچھے پڑاک سے گناہ چھوڑ دے آدمی. لیکن اللہ نے کیا کہا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰ. ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم امتحان لیں گے، ہم آزمائیں گے، ہم تم کو جانچیں گے، ہم تم کو پرکھیں گے. اللہ چوائس بھی دیا، اختیار بھی دیا، گناہوں میں لذت بھی دی. گناہ میں لذت نہیں ہے. آدمی جھوٹ بول کر پیسہ کما لیا. اگر جھوٹ بول کے پیسہ نہ کما سکے انسان تو جھوٹ کیوں بولے گا؟ فائدہ دیا. زنا کرتا ہے تو اس کو لذت تو نہیں ملتی ہے. جو سود کھاتا ہے اس کا اکاؤنٹ میں بیلنس بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ چوائس بھی دی، اختیار بھی دیا، گناہوں میں لذت بھی دی. پھر کہا مت کرنا. اس کے بعد کیا کہا؟ مت کرنا. نہیں کرو گے تو جنت ہے، اگر کرو گے تو جہنم ہے. امتحان. اسی کو اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تو تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. پیدا ہی ہوئے ہیں امتحان کے لیے. ہر چیز امتحان. اولاد نہیں ہے تو بھی امتحان، ہو گئی تو بھی امتحان. نہیں ہے تو یہ امتحان کے اولاد کے لیے کہیں ادھر ادھر کا چکر تو نہیں مار رہا ہے. اور اگر ہے تو پھر یہ امتحان. پڑھا رہا ہے تو کیا پڑھا رہا ہے؟ صحیح تربیت تو کر رہا ہے، توحید سکھا رہا ہے، دین بتا رہا ہے کہ سب بھلا کر کے بیٹھا ہے؟ یہ بھی امتحان. تو اللہ نے تو پوری زندگی امتحان کے لیے بنایا. اب آدمی اگر امتحان سے بھاگنا چاہے تو کہیں بھاگ نہیں سکتا. کہیں بھی انسان امتحان سے بھاگ کر کے نہیں جا سکتا. لہٰذا انسان کو کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا. اس امتحان میں کامیابی کی تیاری کرنی ہے. وہی ہے استقامت. وہی کیا ہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا. جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ. اس کا فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. آ کر فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ولا تحزنوا، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، ہم تم کو جنت کی بشارت سنانے آئے ہیں، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ والی بات ایک دم سمجھ گئے نا تو کبھی ڈر نہیں لگے گا، پیچھے کبھی نہیں ہٹیے گا. کیا کہا؟ پہلے فرشتے آئیں گے، کہیں گے اللہ تخافو، مت ڈرو، موت آ رہی ہے، اس کے بعد تم آرام کرو گے، کیونکہ زندگی میں بہت عبادت کی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان مرتا ہے، اما یکون مستریحا و مستریحا علیہ، یا تو اس کو شانتی مل جاتی ہے یا دنیا کو اس سے شانتی مل جاتی ہے. اس کو شانتی اس لیے مل جاتی ہے خوب اللہ کی عبادت کیا تھا، تھک گیا عبادت کر کے، اب اس کو آرام ملے گا. کہا جائے گا سو جاؤ، جیسے نئی دلہن سوتی ہے نا. اور اگر گنڈا ہوگا، بدماش ہوگا، دوسروں کو تکلیف دینے والا ہوگا، مستریحا علیہ، لوگوں کو اس سے راحت مل جائے گی. بولے گیا ایک کمینہ گیا، ایک بدماش گیا، ایک لفندر گیا، چلو کم سے کم ایک شیطان تو گیا، دنیا چھوڑ کر گیا. اما مستریحا علیہ، یا تو وہ شانتی پائے گا یا تو اس سے دنیا کو شانتی ملے گی.
دو میں سے دیکھ ہوگا ہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صاف کر کے۔ تو کیا ہے، مرے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافو، ٹینشن نہیں لینا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کا پورا مرحلہ تمہارے لیے آسان ہے۔ ولا تحزنوا، یہ بھی مت گھبراؤ کہ تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا، تمہارے گھر کا کیا ہوگا، بالکل تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنہ، آؤ ہم تم کو آج جنت کی بشارت سناتے ہیں، بما کنتم توعدون، جس کا تم کو زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ والی بات میں پھر یاد دہرا رہا ہوں، ابھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوں۔ ہم تمہارے دنیا میں ساتھی تھے، کیا تھے، کون تھے، ساتھی ہاں فرشتے دنیا میں ساتھی تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اکیلے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کون ہمیں بچائے گا؟ فرشتہ آ کے کیا کہے گا، کیا مرتے وقت، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تو ساتھ تھے تمہارے، تم اکیلے تھوڑی تھے، تم دین پر عمل کر رہے تھے، 1 کروڑ آدمی دین کے خلاف، تم اکیلے دین کے لیے کھڑے تھے، تم اکیلے نہیں تھے، تمہارے ساتھ ہم بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے تمہیں دکھ نہیں رہا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ہم تمہیں سنائی نہیں دے رہے تھے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن ہم تمہارے ساتھی تھے، ہم تمہارے مددگار تھے، اللہ نے ہمیں تمہارے لیے بھیجا تھا، ہم تمہارے مددگار تھے۔ مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک اکیلا مومن پوری ایک امت کے برابر ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین، 4 صفت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی گئی، بڑی پیاری بات، اس کی بھی تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے مددگار تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے، اللہ کے طرف سے فرشتے ہماری مدد کریں گے اگر ہم دنیا میں ڈٹے رہے ایمان پر، اسلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام والی بات، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، مکمل طور پر اللہ پر ڈیپینڈ تھے، قانتا للہ ایک دم سب سے آسان اور صحیح ترجمہ کیا ہوگا، مکمل اللہ پر ڈیپینڈ تھے، قناعت کرنے والے، حنیفہ، سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے والے، یکسوئی کے ساتھ، فل کنسنٹریشن، پورا کا پورا ذہن میں ہمیشہ ایک ہی بات، بس اللہ کو راضی کرنا، فل کنسنٹریشن، اسی کا نام ہوتا ہے حنیفہ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اسی 4 جملے کے اندر ہے، اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ وما کان من المشرکین، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اسی 4 لفظوں کے اندر اللہ نے بیان کیا، 5واں جملہ ہے یہ نہیں، جو کچھ تھا اسی میں تھا۔ تو ایک مومن کی زندگی میں اللہ پر ڈیپینڈ ہونا، مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ، پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھنا، اللہ کی مدد طلب کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کتنے بھی بڑے سمجھدار ہوں، عین ٹائم پر آپ کا کام اگر دماغ کام کرنا بند کر دے تو آپ کا کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہوگا، اور کتنے بھی بڑے بیوقوف کیوں نہ ہوں، عین ٹائم پر اگر آپ کا دماغ صحیح ڈیسیزن لے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عین ٹائم پر ایک دم صحیح طور پر دماغ کام کرے، یہ اللہ کی مدد کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مدد کے بنا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کل واحد منا یحتاج الی الہدایہ، ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، کب ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح ہو رہا ہے مین ٹائم پہ یا ہم مین ٹائم پہ ہی بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ سمجھ اللہ ہی دے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے کیا ہے، استعین باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، ولا تعجزن، اور گھبرا کر کے پیچھے نہیں ہٹنا، سمجھ کر دماغ استعمال کر کے کام کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فرشتے اللہ کے ہمارے ساتھ ہیں،
اللہ کے فرشتے ہمارے مددگار ہیں. اللہ کی مدد، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا، ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اور جو ہار مان جائے گا، جو پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ اس کی مدد کبھی نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈٹے رہیں، ہم جمے رہیں. دیکھیے دنیا میں آپ کو کتنی بھی تکلیف آ جائے، آپ کو اتنی تکلیف تو نہیں آئے گی جتنی تکلیف اللہ کے رسول کو جنگ احد کے دن آئی تھی. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی، اب سوچئے ایک نارمل چھوٹی سی بات، اس کو فیل کیجئے. ایک انسان اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، مکے میں ہر انسان جس سے محبت کرتا تھا، ہجرت کے وقت ایک غار میں 3 رات تک چھپے رہنا پڑتا ہے. اس کا فیل کیجئے کہ آپ کے پاس گھر ہے، آپ کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، اور آپ کو جا کے پلیٹ فارم میں 3 دن رہنا پڑے. آپ برداشت نہیں کر پائیے گا، جبکہ پلیٹ فارم بہت بڑی جگہ ہے. غار میں یہ امتحان اللہ کے نبی نے دیا ہے. یہ جذبہ قربانی نبی کے ساتھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو آزمانے کی کیا ضرورت تھی جب وہ نبی تھے؟ اللہ نے اسی لیے آزمایا ہے کہ دنیا والوں کو بتائے کہ تمہارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں کچھ نہیں ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشیں میں نے اپنے ان نبیوں سے لیا ہے جن کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. جو نبی تھے وہ آپ سے بڑی بڑی قربانیاں، آپ سے بڑے بڑے امتحان دے چکے ہیں. ہمارے سامنے جو قربانی ہے نا، یہ بہت چھوٹا ہے. لہٰذا دل بھاری کرنا اور کبھی یہ سوچنا کہ ہم کمزور ہیں، ہم کم ہیں. بھائی کم ہم تو ہمیشہ ہی کم رہے ہیں. بڑے زیادہ کب تھے؟ جنگ احد میں بھی کم تھے، جنگ بدر میں بھی کم تھے، جنگ خندق میں بھی کم تھے، فتح مکہ میں بھی کم تھے، جنگ موتا میں بھی کم تھے، جنگ تبوک میں بھی کم تھے، قادسیہ کی جنگ میں بھی کم تھے، نہروان کی جنگ میں بھی کم تھے. صرف کیا کہتے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کون سی جنگ ایسی ہے جس میں ہم زیادہ تھے؟ جو ہمیشہ ہی کم رہے ہیں. تو کم ہونا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. اللہ کی مدد کا نہ ہونا یہ بڑی بات ہے. آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، جذبہ ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، 2 غلطی کبھی نہیں کرنا. ایک، پابندی سے نماز کبھی بھی اس کو مت چھوڑیے. نماز کی پابندی مت چھوڑیے. بس پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز کی پابندی مت چھوڑیے، کبھی نہیں. کچھ بھی ہو جائے آپ کو نماز پڑھنا ہے. یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلی چیز. اور دوسری چیز بتا دیں، کبھی بھی جھوٹ مت بولیے گا. نہیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ سچ بولنے سے ہمارا نقصان ہوگا تب بھی سچ بولیے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ سچ بولنے سے نقصان ہوگا تب بھی آپ سچ بولیے. حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ، تو مکہ کے کافر لوگ آئے. اگر حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے کچھ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیجیے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، بعد میں بات کریں گے. صحابہ سے کو بلا کر پوچھے تو ان کو لگا کہ نہیں، یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں، یہ مکے والے جھوٹ بول رہے ہیں. تو کہا واپس جاؤ، نہیں بھیجیں گے واپس. مکے والوں نے کہا کہ بات بنی نہیں. دوسرا ٹرک یوز کیا. کیا کیا؟ کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ کے دین کے خلاف ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ لوگ تو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بیٹا مانتے ہی نہیں ہیں. تو کہا اچھا ایسا ہے، بھڑکا دیا دشمنی میں. تو کہا ٹھیک ہے، کل صبح بات کرتے ہیں. کہا گیا کل صبح تم لوگ آنا، تم لوگ سے بات کریں گے میدان دربار میں. بادشاہ رات میں یہ بات ہوئی کہ صبح کیا بولیں، کیا بولیں صبح. سچ تو یہی ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. سچ بول نہیں سکتے، اور جھوٹ اسلام میں حرام ہے. کیا کریں گے؟ فیصلہ ہوا کہ جھوٹ بول دیں گے. بول دیں گے نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ وہی مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں. پھر سوچا اگر جھوٹ بولنا ہی ہوتا تو مکہ ہی میں بول دیتے، اتنے دور آنے کی کیا ضرورت تھی. 2 غلطی کبھی نہیں کرنا. ایک، پابندی سے نماز کبھی بھی اس کو مت چھوڑیے. نماز کی پابندی مت چھوڑیے. کبھی بھی جھوٹ مت بولیے گا. 2 غلطی کبھی نہیں کرنا.
مکے میں جھوٹ بول دیتے کہ نہیں ہم لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. اسی جھوٹ سے تو ہم بھاگے ہیں، پھر جھوٹ بولیں گے. جو ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. صبح آئے، کہا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے میں؟ تو کہا کہ یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں. ان کی ماں، بولے ان کی ماں بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے. قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی. ظالم بادشاہ، ظالم بولیں کافر بادشاہ جو مسلمان نہیں ہے، اس کے خلاف اپنا سچا عقیدہ پیش کیا. اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ جیسے بھی ہیں میرے یہاں آئے ہیں، ہم تو اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، جاؤ جو کرنا کر لو، جاؤ واپس جاؤ یہاں سے. مکے کے کافروں کو بھگایا، بعد میں مسلمان بھی ہوئے. کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے. اور دوسرا، نماز کی پابندی نہیں چھوڑنی ہے. آپ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے، اگر مدد نہیں چاہیے اللہ کی تو پھر جو چاہیے کیجیے، اس میں کیا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے نماز کی پابندی مت چھوڑیے. اس کے بغیر آپ اللہ کی مدد حاصل کر ہی نہیں سکتے. حی علی الفلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آؤ کامیابی کے لیے، ہر قسم کے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ. جب اللہ کے رسول ہم دکھی ہوتے تھے نا تو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کا وقت ہوا کیا، اذان کا وقت ہو فوراً اذان دو، نماز کے ذریعے مجھ کو راحت پہنچاؤ. جب بہت زیادہ دکھی ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے. تو یہ نماز کی پابندی کیجیے. نماز، نوافل، یہ آپ کے اندر ایک انرجی بھی پیدا کرے گا، اللہ کی مدد بھی آپ کو اسی نماز سے ملے گی. یہ بہت ساری ٹاپکس کو ملا کر کے جو آپ کے یہاں کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے زندگی کے ہر مشکل کو آسان بنائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. زیادہ تو نہیں ہونا.